ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ اب آج اپنی اردو کی بک نکالیں۔ ہم نے بہت سارے چیپٹر اس میں کیے۔ دیکھیں مضامین میں آپ کو یہ، اگر آپ فہرست کھولیں، بک ضرور سب کے سامنے ہوگی، اور اس میں آپ اگر فہرست کھولیں، انڈیکس کھولیں گے نا اپنے بک کا، تو اس میں بہت سارے چیپٹر دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سے ہم نے کتنے کور کیے ہیں مضامین میں دیکھیں۔ اخلاق نبوی سے لے کر نظریہ پاکستان تک میں نے آپ کو سارے چیپٹر پڑھائے، اس کی آپ نے ایکسرسائز کی۔ اس کے بعد ہے افسانوی ادب میں نے آپ کو پڑھایا ازغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، بوڑھی کاکی سیانہ بادشاہ، یہاں تک میں نے آپ کو یہ کمپلیٹ کروایا مضامین، صحیح ہے۔ اب یہاں مضامین کو میں اسٹاپ کر کے آج میں حصہ نظم شروع کروں گی، صحیح ہے۔ حصہ نظم میں بھی ہم حصہ غزل جو ہے وہ پہلے شروع کریں گے، ٹھیک ہے، یقیناً آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ حصہ غزل ہم پہلے شروع کریں گے، اور اس میں سب سے پہلی غزل جو ہے وہ میر تقی میر کی ہے۔ میر تقی میر جیسے سب آپ جانتے ہیں کہ کتنے مشہور شاعر ہندوستان کے، اور بہت ہی خدائے سکن ان کو کہا جاتا ہے، اور شہنشاہ غزل بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ بہت عمدہ شعر کیے، موقع مناسبت اور حالات کے لحاظ سے عشق حقیقی بھی بیان کیا اور عشق مجازی بھی بیان کیا۔ عشق حقیقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، اور عشق مجازی یعنی کسی شخص سے محبت ہوتی ہے، یعنی محبوب کا ذکر ہے، چاہے وہ کسی کوئی شخص ہو یا پھر اللہ تعالیٰ ہو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی تو محبوب ہوتا ہے۔ تو میر تقی میر کے بارے میں پڑھ رہی ہوں، پیج نمبر 156، پیج نمبر 156۔ میر تقی میر کے بارے میں پڑھتی ہوں پہلے۔ میر تقی میر آگرے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میر متقی ایک درویش صفت انسان تھے۔ میر ابھی 9 عمر ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ روزگار کی تلاش میں دہلی آ گئے، یہاں سراج الدین آرزو کے شاگرد ہوئے۔ دہلی کے حالات جب بہت خراب تھے اور تو لکھنؤ میں نواب آصف الدولہ کے پاس آئے، انہوں نے میر کی بڑی قدر کی اور وظیفہ مقرر کر دیا۔ میر نے لکھنؤ ہی میں وفات پائی۔ آپ کو خدائے سکن کہا جاتا ہے۔ ان کی غزلوں میں انسانی جذبات، درد و غم، خودداری، توکل، قناعت، دنیا کی حقیقت پائی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل آپ کو بھیجا جائے گا کہ میر تقی میر کی طرز تحریر کی کیا خصوصیات ہیں، یہ سوال بھی آتا ہے، آپ کو بھیجا جائے گا، آپ اس کو اپنی کاپی میں بھی اتاریے گا، اس کو الگ سے یاد کرنا پڑے گا، یعنی ان کی شاعری پہ تبصرہ۔ زبان صاف سادہ، اور ان کے علمی سرمایہ میں 6 دیوان، اردو شاعر کا ایک تذکرہ، متعدد مثنویاں اور بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں۔ ایک سوانح حیات، ایک فارسی دیوان بھی شامل ہے۔ میر تقی میر کا سارا کلام کلیات میر کی صورت میں موجود ہے۔ یہ غزل اسی کلیات سے لی گئی ہے جو اس میں آپ کے سلیبس میں شامل ہے، یعنی کہ جتنی غزلیں لکھی ہیں اس میں سے ایک غزل آپ کے سلیبس میں دی گئی ہے۔ غزل میں پڑھ رہی ہوں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، یعنی میر تقی میر اس میں فرما رہے ہیں کہ ہم فقیروں کی طرح اس دنیا میں رہتے ہیں، مسافر ہیں، دنیا ایک سرائے خانہ ہے، ہم دعا کرتے ہیں دوسروں کے لیے کہ وہ خوش رہیں، ہم تو آئے ہیں اور چلے جائیں گے، اور دنیا میں سب کو اپنا اپنا حصہ گزارنا ہے، جتنی زندگی اللہ نے جس کو دی ہے، ہم مسافروں کی طرح رہتے ہیں، اور پھر خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ ہی چلے جائیں گے، ہم دوسروں کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے، ٹھیک ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب سے کہتے تھے کہ تم بن ہم جی نہیں سکیں گے، لیکن تمہارے بغیر ہم رہ بھی نہیں سکتے، تمہارے بغیر ہم مر جائیں گے، لیکن اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نہ تمہارے بغیر نہ جینے کا وعدہ کیا تھا، کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس وعدے کو پورے کریں، اب دنیا تمہیں مبارک ہو، ہم تو اپنے خالق حقیقی سے ملنے والے ہیں۔
یعنی وعدہ تو کیا تھا لیکن اب زندگی نے ساتھ نہیں دیا تو ہم اس عہد کو وفا نہیں کر پائے، اور جتنی زندگی تھی ہم نے گزاری، اور پھر اب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تیسرا دیکھیے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ یہ عشق مجازی اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک شخص کی محبت میں، یعنی میر تقی میر اپنے محبوب کی محبت میں اتنے دیوانے ہو گئے کہ جب وہ دکھائی بھی نہیں دیتے اور یا دکھائی دیں یا نظر آئیں تو وہ ان کو بے ہوش کر دیتے ہیں، اور پھر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے بھی جدا ہو گئے۔ تو یعنی کہ تم رہ جاتے ہو، اور جانے کیسے تم مجھے میری ہی ذات سے جدا کر دیتے ہو۔ یعنی وہ اتنے اپنے محبوب کو دیکھ کر بے خود اور بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپنا ہوش نہیں رہتا۔ جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ یعنی محبوب کو دیکھ کر ان کی پیشانی جو ہے وہ سجدے میں جھک گئی اور سجدے ہی کرتی چلی گئی۔ اس سے ایسا لگا ان کو کہ ہم نے حق بندگی ادا کر دیا۔ اب اس سے محبوب بھی مراد ہو سکتی ہے، اور سب سے بڑا محبوب تو اللہ تعالیٰ۔ تو اس کو ہم عشق حقیقی کے طور پہ یہ کہ اس شعر میں اس کے حقیقی کا ذکر زیادہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر سجدہ پیشانی ہماری سجدے میں جھک جاتی ہے، اس کے شکرانہ ادا کرنے کو دل چاہتا ہے، اس کے لیے شکر ادا کرنے کو دل چاہتا ہے، ہر چیز کے لیے۔ تو جس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کر دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں کہ اگر ساری زندگی بھی گزر جائے تو ہم اس کا حق بندگی ادا نہیں کر سکتے۔ آئے سمجھ میں؟ لاسٹ شعر دیکھیے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے اور کیا کر چلے۔ کوئی ہم سے، اب یہ میر تقی میر اپنے آپ سے فرما رہے ہیں کہ کوئی ہم سے پوچھے ہم نے کیا کیا، یعنی اب اپنے زندگی پہ اپنے گزرتے ہوئے ہر لمحے پر افسوس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس زندگی میں آئے لیکن اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہم نے کچھ نہیں کیا، اور اب ہمارے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ یعنی ہم کس لیے آئے تھے اور ہم نے کیا کر دیا۔ تو ہم کہیں کیا جو پوچھیں کوئی ہم سے میر، ہم کسی کو کیا بتائیں کہ ہم نے اس دنیا میں رہ کے کیا کیا؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کا مقصد پورا کیا، یا ہم نے اپنے آنے کا اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا کیا، یا ہم نے دوسروں کے ساتھ بھلائی کی؟ یعنی اپنے اعمال پہ اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہی اپنے آپ سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے۔ آگے ہی بات سمجھ میں؟ تو اس پورے ان کی غزل میں عشق مجازی کی بھی جھلک ہے اور عشق حقیقی کی بھی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ لیکن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس سے متعلق جو سوال جواب ہوں گے، جو امپورٹنٹ شعر ہوں گے، اس کے آپ کو اس کی ایکسرسائز آپ کو دے دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے شعر غزلیں ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پر آئیے آپ، 160 پیج نمبر 160 ہے، خواجہ حیدر علی آتش۔ اب ان کی غزل کے بارے میں، یعنی ہم 2 غزلیں پڑھیں گے آج، ٹھیک ہے؟ خواجہ حیدر علی آتش۔ خواجہ حیدر علی آتش خواجہ علی بخش کے بیٹے تھے، دلی ہندوستان میں پیدا ہوئے، نواب شجاع الدولہ کے عہد میں دلی سے فیض آباد میں رہے۔ کم سنی میں ہی والد کا انتقال ہو گیا، کوئی سرپرست نہ تھا، مالی حالات بھی بہت خراب تھے، اس لیے نواب مرزا احمد تقی کی ملازمت اختیار کر لی۔ آپ ان کے ہمراہ لکھنؤ آ گئے، شاعری میں مصحفہ کے شاگرد بن گئے، بادشاہوں کے دربار میں نہیں گئے، نہ کسی کا کوئی علم قصیدہ لکھا، تاہم بادشاہ، یہ لکھا ہوا ہے، بادشاہ عذرائے قدردانی
80 روپے ماہانہ انہیں پیش کرتا تھا۔ نہایت منکسر المزاج خلیق انسان تھے۔ ان کی شاعری میں زبان کا لطف اور الفاظ کی چاشنی ہے، یعنی ان کی شاعری بھی اپنی جگہ ایک مقام رکھتی ہے۔ بہت حالات خراب تھے اور کس حالات میں انہوں نے غزلیات یعنی شعر و شاعری کی۔ ٹھیک ہے، ان کی غزل ہے 161 پیج پہ دیکھیے، میں پڑھ رہی ہوں، آپ دیکھیں، اس کی تشریح بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ ذہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے، زمیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، یہ بادشاہوں کے نام ہیں۔ یہ گور میں نے قبر کو کہتے ہیں، سکندر بھی بادشاہ تھا اور دارا بھی بادشاہ تھا۔ مٹے چرسیوں کے نشاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کی، دوبارہ سے پڑھتی ہوں، نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، غم و غصہ رنج و اندوز جرماں ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے، کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے، یعنی انسان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ ان پوری غزل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی کوئی وقت نہیں ہے، انسان کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ سے قریب نہ ہو جائے۔ اس میں انہوں نے اپنے دل کی آواز، اپنے دل کے سارے جذبات اس غزل میں سمو دیے، یعنی جن حالات سے وہ گزرے اس کا درد، اس کا عکس ان کی اس پوری غزل میں نظر آتا ہے کہ کیسے کیسے نشان، کیسے کیسے خیال تھے جو میرے ذہن میں آتے تھے، اور کس طرح اس زمین نے بڑے بڑے نامور پیدا کیے، بادشاہ پیدا کیے، سکندر اور دارا جیسے بادشاہ جنہوں نے صدیوں حکومت کی اس سرزمین پر، لیکن قبر نے ان کو نہیں چھوڑا، وہ قبر میں گئے، مٹی مٹی ہو گئے۔ تو یہ بتایا ہے کہ کیسے کیسے نامور مٹ چکے ہیں، کیسے کیسے ان کے نام و نشان مٹ چکے ہیں، غم و غصہ رنج خوف اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ رہ جاتی ہیں۔ صحیح ہے، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے، یعنی ہمارے اوپر بھی مہربانی لوگ کرتے ہیں، کیسے کیسے ہم پہ ترس کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس غزل میں بتائی گئی ہیں، یعنی بہت مایوس ہیں۔ لیکن انسان کی حقیقت بتائیے کہ وہ اکیلا ہے اور اکیلا ہی آتا ہے اس دنیا میں، اکیلا ہی جاتا ہے۔ ہر چیز اس دنیا میں فنا ہے، انسان اس کی ہر چیز فنا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو ہر نعمت کی ہم جتنا بھی یہاں پہ جتنی زندگی ہے اس کا شکر ادا کریں کم ہے، لیکن آخری اس میں یہی بتایا گیا ہے، کریں جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، کہ ہم جس قدر اللہ تعالیٰ کے نعمت کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے، کہ ہم نے دنیا میں رہ کے مزے تو کیے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کیا ہے، جب ہمارے جانے کا وقت ہوتا ہے تو ہم پچھتانے لگتے ہیں، ہمارے پاس پھر کچھ نہیں رہتا۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ یہ 2 غزلیں آپ کی ابھی کافی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق سوال جواب آپ کو بتائے جائیں گے، یا جو بھی اس کے متعلق جو امپورٹنٹ شعر ہیں وہ بتائے جائیں گے، تو آپ اپنی کاپی میں اتار لیجئے گا۔ اس کے بعد سلسلہ یہ غزل کا